الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا سچا، لیکن جھوٹے نبی آئیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ 2 مدعیان نبوت پیدا ہوئے، انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور ان دونوں کو ان کے معتقدین اور مریدین کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ قتل کیا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے ہر ایک کو امت مسلمہ نے قتل کیا. 23واں جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام محمد قادیانی تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریز کے کہنے پر کیا، لیکن علماء اکرام نے دلیل کے ساتھ مباحثے اور مناظرے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا.
مرزا غلام احمد قادیانی وہ انتہائی بدترین شخص تھا جس نے نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بدترین توہین اور گستاخی کی۔ موجودہ دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، اس کے ماننے والے مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کو لے کر اسلام کی تعلیمات کہہ کر وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں۔ ہندو غیر مسلم ہے، سکھ غیر مسلم ہے، یہودی غیر مسلم ہے، عیسائی غیر مسلم ہے، بدھ مت کے پیروکار غیر مسلم ہیں، اور بہت ساری قسمیں غیر مسلموں کی۔ لیکن پاکستان کے اندر علماء کرام نے ہندوؤں کے خلاف کبھی تحریک نہیں چلائی، عیسائیوں کے خلاف کبھی تحریک نہیں چلی، یہودیوں کے خلاف کبھی تحریک نہیں چلی، سکھوں کے خلاف کبھی تحریک نہیں چلی، قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، اور آج تک قادیانیوں کے خلاف علماء کرام ممبر و محراب سے، اسٹیج سے ان کے کفر کو بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف مسلمانوں کو ابھارتے ہیں اور ان سے نفرت کرنے کا درس دیتے ہیں اور ان سے بائیکاٹ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ باقی کافروں میں اور قادیانیوں میں فرق ہے۔ ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، بدھ مت کا پیروکار، کمیونسٹ، من حیث المذہب ان میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے۔ عیسائیت حضور علیہ السلام کی گستاخی کا درس نہیں دیتی، یہودیوں کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی گستاخی کا درس نہیں ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کا درس نہیں ہے، سکھوں کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی توہین کا درس نہیں ہے۔ وہ نہیں مانتے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نہیں مانتے، اور ماننے نہ ماننے کا کسی پر جبر نہیں ہے کہ مانو لازمی ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مانے ٹھیک ہے، نہ مانے رہیں، کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین پر کفر کو لانے کے لیے، کافروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے جبر نہیں ہے کہ آپ تلوار کے زور پر کافروں کو کلمہ پڑھاؤ، رہیں۔ لیکن قادیانی جو گروہ ہے وہ عقیدتاً، یعنی کہ ان کے عقیدے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی موجود ہے۔ اس لیے قادیانیوں اور دوسرے کافروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں دوسری مثال سے آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ سور کا گوشت بیچتا ہے، سور کا گوشت بیچتا ہے۔ ہمارے ہاں سور حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، اور حرام میں بھی بدترین حرام ہے، ہر حرام سے بڑھ کر حرام ہے سور، خنزیر کا گوشت، خنزیر کی کھال، خنزیر کی ہڈی حرام ہے، حتیٰ کہ خنزیر کا بال وہ بھی حرام ہے۔ اب اگر مسلمانوں کی آبادی میں ایک آدمی خنزیر ذبح کرتا ہے اور ان کا گوشت اپنی دکان پہ ٹانگتا ہے اور بورڈ یہ لگاتا ہے
کہ خالصتاً بکرے کا گوشت دستیاب ہے، تازہ بکرے کا گوشت دستیاب ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، آپ نے بکرے کا گوشت سمجھ کر اسے خرید لیا، آپ نے پکایا، آپ نے کھایا، تو اس شخص نے دھوکے کے ساتھ آپ کو حرام کھلایا. اس سے عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی سب لیں گے اور مسلمان بھی لے گا، بکرے کا گوشت ہے. لیکن ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے تازہ. اب ہم میں سے کوئی خریدے گا؟ بورڈ دیکھ کر ہی ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے، بھائی یہ خنزیر کا گوشت ہے. ہندو خرید لے گا، عیسائی خرید لے گا، یہودی خرید لے گا، لیکن مسلمان اس سے نہیں خریدے گا. یا دوسری مثال یہ لے لیں کہ ایک آدمی دکان کھولتا ہے کہ منرل واٹر دستیاب ہے، منرل واٹر دستیاب ہے، اور اس واٹر کی بوتل کے اندر شراب بھر کے دیتا ہے، تو ہر کوئی اس سے لے لے گا یا نہیں لے گا؟ پانی سمجھ کر خرید لے گا. لیکن اگر اس نے لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی یہاں پر خالص شراب دستیاب ہے، تو مسلمان نہیں لے گا. ٹھیک ہے نا؟ مسلمان، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو بڑے رؤساء اور سردار قسم کے ہیں ان کے لیے تو شراب ایک عام ڈرنک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی مسلمان شراب نہیں خریدے گا. اور پانی اور زمزم کی لیبل لگا کر جو شخص شراب بیچ رہا ہے وہ بہت سو کو حرام پلا رہا ہے. اسلامی ملک کے اندر شراب بیچنا بھی منع ہے، لیکن شراب کو زمزم کہہ کر بیچنا بہت زیادہ جرم ہے. اسلامی ملک کے اندر خنزیر بیچنا منع ہے، لیکن خنزیر کو بکرے کا گوشت کہہ کر بیچنا بہت زیادہ جرم ہے. یہی فرق ہے قادیانی اور دوسرے کافروں میں. جب آپ کسی قادیانی سے ملیں، کسی ہندو سے ملیں گے، اسے کہیں گے کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، تو وہ نام ہی ایسا بتائے گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ وہ غیر مسلم ہے. لیکن نام سے اگر پتہ نہیں چلا تو اس سے پوچھو گے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں ہندو ہوں. عیسائی سے پوچھو گے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں. یہودی سے پوچھو گے آپ کا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا کہ میں یہودی ہوں. سکھ سے پوچھو گے وہ کہے گا میں سکھ ہوں. لیکن قادیانی سے جب پوچھو گے کہ بھائی تمہارا مذہب کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں. وہ کیا بولے گا؟ میں مسلمان ہوں. اس لیے کفر کو اس نے اسلام کہا. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ کے سامنے کوئی شخص کلمہ پڑھے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اسے کافر کہو گے؟ ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں مسلمان ہے. لیکن اگر کوئی اس نظریے سے کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کو محمد کہہ کر وہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو اب اس کا کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے، اس کا کلمہ پڑھنا کفر ہے. کیونکہ مسلمانوں کا عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی اگرچہ محمد رسول اللہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب ان سے پوچھو گے کہ محمد رسول اللہ کون ہے اور کتنے دنیا میں محمد رسول اللہ آئے ہیں، تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں ایک آئے ہیں اور وہ ہیں جن کو مسلمان اپنا پیغمبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ محمد نام تو آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گے دنیا میں، بلکہ اگر کروڑوں بھی کہہ دوں تو کم نہیں ہوگا، اتنے نام ہوں گے محمد نام کے. لیکن محمد الرسول اللہ وہ ایک ہیں، دو نہیں ہیں. محمد رسول اللہ ایک ہے.
ہندو بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو محمد رسول اللہ ہیں وہ ایک ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے محمد رسول اللہ، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے محمد رسول اللہ ایک ہیں۔ ہر کافر مانتا ہے کہ وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، جس کو مسلمان اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ ایک ہے۔ لیکن قادیانیوں کا نظریہ یہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک نہیں ہے، محمد رسول اللہ دو ہیں۔ ایک تو وہ محمد رسول اللہ ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اور دوسرا محمد رسول اللہ قادیان میں مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں آیا، معاذ اللہ۔ اور پھر اتنی بات نہیں، بلکہ دوسرا محمد رسول اللہ جو آیا غلام محمد قادیانی کی شکل میں، وہ پہلے والے محمد رسول اللہ سے شان میں بڑا ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء مل کر بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ تمام نبی اپنی امتوں کے نبی ہیں، تمام نبی اپنی امتوں کے نبی ہیں، اور ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ظاہر امتی اور نبی میں فرق ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتے۔ اور پھر تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، طفیل میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے وہ کسی کے طفیل میں نہیں ملی۔ جیسے ایک روشنی ہے سورج کی، کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام روشنیوں کا محور اور مرکز سورج ہے، ٹھیک ہے نا؟ ستاروں میں اپنی روشنی نہیں ہے، چاند میں اپنی روشنی نہیں ہے، سیاروں میں کہکشاؤں میں اپنی روشنی نہیں ہے۔ یہ سارا یہ روشنیوں کا ماخذ ہے، منبع ہے، وہ سورج ہے۔ سورج میں اپنی ذات کی روشنی ہے، چاند میں سورج کے صدقے میں ہے، ستاروں میں سورج کے صدقے میں ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو نبوت ملی، جو آپ کو اعزاز ملا، وہ آپ کی ذات کا اعزاز ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی وہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی۔ تو حضور علیہ السلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مل کر بھی، اکیلے بھی حضور علیہ السلام کے ہمسر نہیں ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے۔ آپ کو اللہ، تمام انبیاء جو آئے وہ کسی خطے کے لیے آئے، کسی علاقے کے لیے آئے، کسی ایک ملک کے لیے آئے، کسی ایک قبیلے کے لیے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا۔ ایک نبی آئے، 200 سال محنت کی، وفات پا گئے۔ نبی آئے، 400 سال محنت کی، وفات پا گئے۔ ان کا زمانہ بھی اور ان کی نبوت ان کی وفات تک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی نبوت مکان کے اعتبار سے بھی محدود نہیں ہے۔ مکان کے اعتبار سے کیا محدود؟ کہ بھائی صرف آپ کی نبوت پاکستان میں، انڈیا میں دوسرا نبی، پہلے ایسے تھا، فلانے ملک میں الگ نبی، فلانے ملک میں الگ نبی۔ حضور علیہ السلام جب آئے تو آپ کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ تمام انسان روئے زمین پر جہاں جہاں ہیں، سب کے حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کافۃ للناس ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے۔ قادیانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ معاذ اللہ غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے، اور پہلے والے محمد رسول اللہ سے معاذ اللہ بڑی شان والا ہے۔ ہم جذبات میں آئے بغیر ایک بات دلیل سے کر لیتے ہیں۔
یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ انبیاء جھوٹ نہیں بولتے، انبیاء جھوٹ نہیں بولتے، انبیاء دھوکہ نہیں دیتے، انبیاء حرام نہیں کھاتے، اور اللہ کے نبی جو آنے والے وقت کے لیے فرما دیں وہ چیز پوری ہوتی ہے۔ جو فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ پورا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو 1450 سال گزر چکے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں عورتیں مردوں والا لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں والا لباس پہنیں گے۔ کیا آج یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے مردوں کو بالیاں دیکھی ہوں گی اور عورتوں کے کان خالی ہوں گے۔ آپ مردوں کی چٹیاں دیکھی ہوگی اور عورتوں کے بال چھوٹے چھوٹے سے کٹنگ کیے ہوئے ملیں گے۔ ہاں جی، اور مردوں کے کلر والے لباس ہوں گے اور عورتوں کے مردوں کی جیسے لباس ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ عورت کے لیے حکم تھا کہ پائچے کو نیچے رکھے اور مرد کو حکم تھا پائچے کو اوپر رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ٹخنا ہے، جتنا ٹخنے کا حصہ کپڑے میں ہوگا چھپا ہوا وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ اگر ٹخنے نیچے ڈھکے ہوئے ہوں پانچے میں تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا یہ جسم کا حصہ جہنم میں جلے گا عام صورت میں بھی۔ اور مرد کے لیے ہے کہ نیچے رکھے تاکہ اس کے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ اب